بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور میرے پاس خبر ہے NA-75 کے حوالے سے بھی اور PP-51 کے حوالے سے بھی ایک خبر ہے، لیکن اس سے پہلے میں یہ جو پی ٹی آئی کے دوست ہیں اور خاص طور پہ جو حکمران ہیں، یعنی پی ٹی آئی کے سارے تو حکمران نہیں ہیں، وہ جو بیچارے کارکن نے آوے گا بھی آوے گا، جاوے گا بھی جاوے گا، نعرے مارنا لے، لیکن جڑے وزیر نے جڑے کہندے نے کہ خان صاحب دا بڑا مقبول چہرہ ہے اور بڑی انہوں دی پاپولیرٹی ہے، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھاجی ہوں سکون جے، ہوں ٹھنڈ پہ گئی ہے؟ یعنی سندھ سے جو کل رزلٹ آیا ہے وہ آپ دیکھیں کہ کتنے ہزاروں کا فرق ہے، بے تحاشائی فرق ہے۔ میں NA-221 کی بات کر رہا ہوں، جہاں پہ پیپلز پارٹی کے امیر علی شاہ صاحب تھے اور پی ٹی آئی کے نظام الدین صاحب تھے۔ وہاں پر دیکھیں کتنا بڑا ڈفرنس ہے، کوئی پھر بھی کوئی مطلب سکون آ جانا چاہیے ویسے، لیکن نہیں آئے گا، کیونکہ اب تک جو الیکشن ہوئے ہیں ضمنی، یہ جب سے پی ڈی ایم بنی ہے اور پی ڈی ایم کے بعد سے جو سارا سین سامنے آ رہا ہے، 8 ضمنی انتخابات مختلف پاکستان کے حلقوں میں ہوئے ہیں، چاروں صوبوں میں ہوئے ہیں۔ بلوچستان میں 1 ہوا، سندھ میں اب تک 3 ہو چکے ہیں، پنجاب میں 2 ہوئے اور 2 کے پی میں ہوئے۔ سو ان سب جگہوں کے اوپر جو اگر آپ دیکھیں نوٹ کریں تو 8 میں سے 6 تو تحریک انصاف سیدھی ہار گئی، براہ راست تھی۔ 1 وہ جیتی کے پی میں، اس میں بھی جے یو کہتی ہے کہ جناب نہیں یہاں پہ دھاندلی بھی ہے، لیکن چلے چونکہ وہاں پہ الیکشن کمیشن نے رزلٹ اناؤنس کر دیا ہے۔ اور 1 جو پنجاب میں NA-75 ہے، اس کے اندر ابھی تک رولا پڑا ہوا ہے، اور الیکشن کمیشن نے پنجاب حکومت کو، یعنی پی ٹی آئی کی حکومت کو پوری کو ایک چارج شیٹ کیا ہوا ہے کہ جناب تسی تے بہت بڑا کیتا ہے، کوئی آپ نے، یعنی انہوں نے سیدھا کہا ہے، ایکچولی اگر میں اس کو پنجابی زبان میں کہوں کہ انہوں نے دھاندلی کی تھی، یہ ایکچولی چیف الیکشن کمشنر کی جو پریس ریلیز تھی اس کا مطلب یہ تھا۔ اچھا، اب میں آتا ہوں اس طرف کہ PP-51 میں مسلم لیگ نواز جیت گئی، وہاں سے مسلم نواز کی جو کینڈیڈیٹ تھیں وہ جیت گئیں اور کو 5,500-6 ہزار ووٹوں کا فرق ہے۔ وہاں پر ایک چھوٹا سا ایشو بنا تھا جس پر بہت شور مچایا پی ٹی آئی کے دوستوں نے اور پی ٹی آئی کے وزراء نے، اور گزشتہ روز بھی مسلسل ایک پریشر جو ہے وہ گزشتہ رات تک رہا مسلسل انتظامیہ کے اوپر کہ یہ اس کا مقدمہ درج کریں۔ واقعہ یہ ہے کہ عادل چٹھا مسلم لیگ نواز کے MP ہیں وزیر آباد سے ہی، اور انہوں نے ایک پریزائڈنگ آفیسر کو پکڑا جو کہ پریزائڈنگ آفیسر تھا، یعنی پولنگ اسٹیشن تھا ورچوئل یونیورسٹی، یہ پولنگ اسٹیشن نمبر 92 تھا۔ وہاں پر جو پریزائڈنگ آفیسر تھے ان کا نام تھا ماسٹر لیاقت بھٹا صاحب۔ یہ ایک ویگنار کے اندر بیٹھے ہوئے تھے بلیک کلر کی، اور پچھلی سیٹ پر، اور ان کے سامنے بیلٹ پیپر تھے اور ایک بیگ تھا جو کہ وہ تھا اپنا جس میں بیلٹ پیپر یعنی ووٹ کٹھے کر کے مڑ کے سیل لا کے لے کے جاندے وہ تھا، اور وہ کھلا ہوا تھا۔ یہ وہاں پر پہنچے اور انہوں نے وہاں سے جا کے اس کو پکڑا کہ بھئی یہ آپ کیا لے کے پھر رہے ہیں، اور وہاں سے پھر رینجرز بھی آ گئی، پولیس بھی آ گئی، تو انہوں نے خیر وہ بیگ جو ہے پولیس کے حوالے کر دیا اور یہ مطمئن ہو کے چلے گئے۔ لیکن آدھے گھنٹے بعد پتہ چلا کہ وہ پھر وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اور مورا شورا لگ رہی ہیں۔ یہ دوبارہ وہاں پہنچے، وہاں سے بیگ پکڑا، RO کے پاس گئے، انہیں جا کہا کہ دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں پھر وہ بہرحال رزلٹ کینسل کر دی گئے۔ لیکن جو خبر ہے اس میں، وہ خبر یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب، شبلی فراز صاحب اور شہباز گل صاحب بار بار جو وہاں کے CCPO ہیں، ان کو فلکی صاحب ہیں، کوئی فلکی صاحب شاید، ہاں وہ یہی نام ہے، ان کو بار بار فون کر رہے تھے کہ جی ان پہ مقدمہ درج کریں عادل چٹھا کے اوپر، کیونکہ ان کا ایک کلپ آیا تھا جس میں وہ بیگ لے کر جا رہے ہیں اور پی ٹی کچھ لوگ جو ہیں ان کے خلاف گالم گلوچ کر رہے ہیں، نعرے بازی کر رہے ہیں، تو وہ انہوں نے کہا جی کہ اس ویڈیو کو بنائیں آپ کیس اور ان کے اوپر مقدمہ درج کریں عادل چٹھا صاحب کے اوپر کہ انہوں نے دھاندلی کی اور یہ بیگ اٹھا کے لے کے جا رہے اور یہ وہ۔ وہاں پر مسلسل پریشر کے باوجود پھر فلکی صاحب جو ہیں یا دوسرے جو انتظامیہ کے لوگ ہیں، انہوں نے کہا جی مقدمہ درج نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو بیگ ان سے برآمد ہوا یا جو بیگ وہ RO کے دفتر میں لے کے گئے تھے، اسی بیگ کی بات کر رہے ہیں، تو اس میں تو سارے کے سارے ووٹ جو ہیں وہ بلے کے نشان پہ لگے ہوئے ہیں، یعنی پی ٹی کو پڑے ہوئے ہیں۔ تو وہ بھائی دا کو دماغ چلے آسی کہ جی وہ دھاندلی کر رہے تھے ووٹ پی ٹی نو پائی جائے، وہ مسلم لیگ نون کو ڈالتا، وہ شیر کے نشان پہ ووٹ ڈالتا، تو یہ اس طرح سے نہ کرے۔
کریں وہ مقدمہ درج نہیں ہوگا. اگر مقدمہ درج کریں گے تو آپ پر الٹا پڑ جائے گا اور پھر بڑی سبکی ہوگی حکومت کی. اس لیے ہم پہ پریشر نہ ڈالیں. فی الحال تو انہوں نے انکار کر دیا ہے, لیکن دیکھتے ہیں کہ کس حد تک وہ برداشت کر پاتے ہیں یا پھر تبادلہ کرائیں گے. لیکن یہ صورتحال ایک جو اس والے سے میرے پاس تھی, میں نے سوچا وہ آپ تک پہنچا دوں. عادل چٹھا صاحب سے بھی میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یار یہ عجیب طریقہ کار ہے, میں نے تو لے جا کے باقاعدہ آر او کو دیا کہ دیکھیں سر یہ بیگ کھلا ہوا ہے اور اس میں سے ووٹ نکلے تو وہ یعنی ٹوٹل 300 ووٹ اس میں سے کینسل کرنے پڑے, جبکہ وہ سارے کے سارے پڑے پی ٹی آئی کے ہوئے تھے, لیکن وہ 300 پھر بھی کینسل کرنے پڑے کیونکہ اس پولنگ میں اتنے ٹوٹل ووٹ ہی نہیں تھے. تو مقصد یہ ہے کہ اس طرح کی دھاندلی بھی دیکھنے میں آئی. اس کے باوجود مسلم لیگ نواز جو ہے وہاں سے جیت گئی, اگرچہ ان کا مارجن جنرل الیکشن کی نسبت کم ہوا, لیکن پھر بھی مسلم لیگ نواز وہاں پر جیت گئی. اچھا, اسی طرح NH-75 کے جو 20 پولنگ سٹیشن کا مسئلہ ہے کہ وہاں سے جو پریزائڈنگ آفیسر تھے وہ سارے کے سارے دھند میں اندھا دھند ہو گئے تھے, مطلب وہ دھند ہی گواچ گئے سن, اور وہ کہتا ساڈا GPS سسٹم خراب ہو گیا, جیم ہو گیا, اسی کو کہتا ہے بیٹری ختم ہو گئی, کو کہتا ہے جناب مینوں گڈی نہیں مل رہی سی, جو بھی بہانے وہ لگا رہے تھے. لیکن جب وہ وہاں پہنچے صبح تو آر او کے آفس, تو وہ سارے آئے پولیس کی سربراہی میں, یعنی ان کی نگرانی میں, اور سارے 1 2 3 گاڑیوں میں اکٹھے آئے. یعنی وہ ایسے تھا جیسے وہ سارے کتے اکٹھا کھانا کھان کے پھر تو اٹھ کے آئے. بہرحال وہ اس معاملے میں جو میرے پاس خبر ہے, جو رپورٹ ہے, وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اصل رزلٹ بھی کچھ مل گئے ہیں ان 20 متنازع پولنگ سٹیشنز کے, جس میں یہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ مسلم لیگ نواز اس میں جیتی ہوئی ہے اور اس کی واضح برتری ہے. اور ان کے پاس یہ بھی ان کے پاس رپورٹ آ چکی ہے کہ جناب اس میں رزلٹس چینج کیے گئے تھے, اور کس طرح سے ان سے کہا گیا تھا پریزائڈنگ آفیسرز کے کہ جناب آپ نے رزلٹ یہ والا پیش کرنا ہے, یہ والا پیش نہیں کرنا. تو یہ بھی چیزیں جو ہیں وہ ان کے پاس آ چکی ہیں الیکشن کمیشن کے پاس. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب شبلی فراز صاحب یا دوسرے جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان 20 پولنگ کا رزلٹ جو ہے وہ آپ اناؤنس کریں, جو بھی رزلٹ ہوگا جی ہم مان لیں گے. وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اگر وہ رزلٹ اناؤنس کر دیں جو کہ پریزائڈنگ آفیسر نے جا کے آر او کو دیا تھا, تو اس میں مسلم لیگ نواز ہار جائے گی. لیکن اگر اصل رزلٹ آ گیا اور اصل رزلٹ جو ہے وہ آئے اور اس کے بعد پتہ چلے کہ جناب یہاں پہ تو مسلم لیگ نواز جیتی ہوئی ہے, تو پھر بڑی سبکی ہوگی اور بڑی بستی جی دی گل ہے. ویسے پی ٹی آئی والوں نے بستی فیل کوئی نہیں ہوتی, وہ بڑے سکون.com والے دو ہیں, انہوں نے بالکل تنیا پیتا ہے, گرمی نہیں کھاتے وہ اس طرح کی باتوں کے اوپر. اچھا, پھر جو ہے اس کے ساتھ ساتھ جو اور معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز جو ہے وہ بار بار یہ کہہ رہی کہ جی 20 پولنگ پر دوبارہ نہیں ہوگا الیکشن, ہوگا تو پھر NH-75 پورے میں ہوگا. اب یہ ایک ایشو ہے, جبکہ شبلی فراز صاحب یہ بھی کہہ چکے ہیں, یا فردوس عاشق عوان صاحبہ دوسرے بھی کہہ چکے ہیں, جناب چلیں پھر اس طرح کریں وہ 20 پولنگ سٹیشن میں دوبارہ کروا لیں, آپ پولنگ کروا لیں 20 پولنگ سٹیشنز کے اوپر, اور پھر اس سے یہ ہوگا کہ جناب وہی متنازع ہے نا, تو اس پہ کروا لیں. اچھا, وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ گاؤں کے ایریاز ہیں, دور ہیں, اور وہاں پر ان کے لیے انتظامیہ کے ذریعے ایک دفعہ پھر چیزوں کو مینج کرنا آسان ہو جائے گا. پہلے تو وہ بھڑبھونگ میں چیزیں پتہ نہیں چلی نا, لیکن گڑبڑ ہو گئی ہیں, لیکن اس دفعہ ان کا خیال ہے کہ وہ اچھی طرح مینج کر لیں گے. لیکن مسلم لیگ نواز اس بارے میں بالکل ماننے کو تیار نہیں, اور وہ کہتی ہے کہ جناب اگر یا تو اصل رزلٹ دیں یا پھر NH-75 میں پورے میں الیکشن کرائیں. یہاں پہ حکومت پھنسی ہوئی ہے, فیصلہ ظاہر ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کرنا ہے, اور انہوں نے اجلاس بلایا ہوا ہے اور اس میں وہ فیصلہ کریں گے. لیکن یہ NH-75 کا جو حلقہ ہے اس میں کے بارے میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ اگر جو میں نے مسلم لیگ نواز کو چیک کیا, ان کے اندر سے جو چیزیں میں نے چیک کی ہیں, مسلم لیگ نواز اس پر کسی صورت کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے. بلکہ مجھے تو ایک سینئر رہنما نے یہ بھی کہا کہ اگر حکومت نے یہاں پر کوئی دھونس دھاندلی کی اور یہاں پہ کوئی اڑی شڑی کی, تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم یہیں سے تحریک کا آغاز کر دیں گے, جس کو وہ لانگ مارچ کا نام دیتے ہیں. اس حوالے سے نواز شریف کا بھی جو ظاہر ہے ایک ٹویٹ آیا تھا, اور اس میں بھی انہوں نے بڑی سخت قسم کی زبان سلیکٹر اور سلیکٹڈ یعنی
ایک دفعہ پھر سلیکٹرز کا لفظ وہ بولا، اس سے یہ اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ حالات جو ہیں وہ کافی ان کے لیے وہ سیریس لے رہے ہیں اس معاملے کو، اور یہاں پر حکومت جو ہے اگر وہ سمجھداری سے کام نہ لیا یا الیکشن کمیشن حکومت کے دباؤ میں آ گیا تو پھر حالات بہت زیادہ خراب ہو جائیں گے، اور پھر گل سمجھنی کوئی نہیں، پھر گل وسوں باہر ہو جانی ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ یہ معاملے کو یہیں پہ سمیٹ لیا جائے۔ ویسے مجھے امید تو نہیں ہے کہ پی ٹی آئی میں اتنی عقل ہے، لیکن ہو سکتا ہے کوئی سمجھدار آدمی نیڑے تیڑے ہوئے تو سمجھائی دے خان صاحب نو، لیکن کیا ہوتا ہے یہ فیصلہ باہر الیکشن کمیشن نے کرنا ہے، تب تک آپ بھی انتظار کریں، میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ۔